الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے بندہ تیرے ذمے کچھ قائم حقوق ہیں، اے بندہ تیرے ذمے کچھ قائم حقوق ہیں، تیرے اوپر کرامن کاتبین بھی دائم موجود ہیں. اے بندہ تیرے ذمے کچھ قائم حقوق ہیں، تیرے اوپر کرامن کاتبین بھی دائم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ آنا، اصلاحی حلقے میں بیٹھنا، مجلس ذکر میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے، کامل تزکیہ فرمائے. اسی مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں. ہفتہ وار یہ ہمارا اصلاحی حلقہ ہوتا ہے. بولنے والا بھی اصلاح کا محتاج ہے اور سننے والے بھی اصلاح کے محتاج ہیں. کوئی بھی ہم میں سے پہنچا ہوا نہیں ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہم کمال کو پہنچ چکے ہیں. ہم سب اصلاح کے محتاج ہیں اور موت تک ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. آج جس موضوع پر اور جس عنوان پر بات ہوگی وہ ہے حقوق زوجین. خاوند کے بیوی کے ذمہ کیا حقوق ہیں اور بیوی کے خاوند کے ذمہ کیا حقوق ہیں، اسی عنوان پر انشاءاللہ بات ہوگی. اور یہ بات بھی میں ابتدا ہی میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو ہفتہ وار حلقہ ہوتا ہے اس میں کم از کم آپ 1 گھنٹے کا ذہن رکھ لیا کریں. اگرچہ پھر آدھے گھنٹے کا حلقہ ہو، 20 منٹ کا ہو، 10 منٹ کا ہو، لیکن ذہن میں 1 گھنٹہ ضرور رکھا کریں. ہمارے حضرت کی اور ہمارے حضرت کی جو خانقاہ ہے اس کی ترتیب یہی ہے، 1 گھنٹہ اصلاحی حلقہ کم از کم ہوتا ہے. اور چونکہ روزانہ تو یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم اکتا جائیں، ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے،
ایک دن بھی نہیں ہوتا بلکہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو کم از کم ہم 1 گھنٹے کا ذہن رکھا کریں کہ 1 گھنٹہ ہم نے اس اصلاحی حلقے میں بیٹھنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور انسان کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ اس کو اپنے احکامات کا پابند بنایا اور کچھ حقوق اس کے ذمہ لازم قرار دیے، اور جو حقوق انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائے ہیں، لازم فرمائے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسم کے حقوق انسان پر لازم ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں ان کا اتباع ہے، ان کی پیروی ہے، اور جو نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ہیں حقوق اللہ۔ دوسری قسم کے حقوق جو انسان کے ذمے ہیں وہ ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور پھر انسانوں کے حقوق ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں۔ اور آج جن حقوق پر بات ہوگی وہ صرف حقوق زوجین، باقی حقوق پر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی، لیکن آج صرف یہی موضوع ہے کہ بیوی کے خاوند کے ذمے کیا حق ہیں اور خاوند کے بیوی کے ذمے کیا حق ہیں۔ تیسری قسم کے جو حقوق ہیں وہ ہیں حقوق البہائم، چوپاؤں کے حقوق، جانوروں کے حقوق۔ گھر میں کسی نے بھینس رکھی ہے، گائے رکھی ہے، مرغیاں رکھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، اسلام نے ان کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ یہ 3 قسم کے حقوق ہیں۔ حقوق العباد میں سے خاوند کا بیوی پر حق اور بیوی کا خاوند پر حق۔ اس میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ عورت کو اسلام نے کیا مقام دیا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں تمام دنیا کی اقوام میں یہ قانون جاری تھا، یہ اصول جاری تھا کہ عورت کی حیثیت گھریلو استعمال کی اشیاء سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح گھر میں استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو ان کی حیثیت ہے وہی عورت کی حیثیت تھی زمانہ جاہلیت میں۔ چوپاؤں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ہم بھیڑیں بکری فروخت کرتے ہیں نا، گائے فروخت کر دی، بھینس فروخت کر دی، عورتوں کو اس طرح فروخت کیا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ اور عورت کو اپنی شادی وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کے جو اولیاء تھے، عورت کے جو ورثاء تھے، جس کے حوالے اس کو کر دیتے بس وہاں اس کو جانا پڑتا تھا، اس پہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ عورت کو اپنے رشتہ داروں کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ خود گھریلو اشیاء کی طرح مال وراثت سمجھی جاتی تھی، وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ اس عورت کی ملکیت کسی چیز پر بھی نہیں تھی، اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تھیں ان میں اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کسی قسم کے تصرف کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ ہاں، شوہر کو حق حاصل تھا، ہر قسم کا اس کو اختیار حاصل تھا کہ عورت کے مال کو جہاں چاہے، جس طرح چاہے، جیسے چاہے خرچ کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسی اس کی مرضی ہے خرچ کرتا رہے۔ یہاں تک کہ جو یورپین ممالک ہیں، یورپین ممالک جو آج کل دنیا کے سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں، ان میں بعض لوگ اس حد کو پہنچے ہوئے تھے کہ عورت کے انسان ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور عورت کے لیے دین اور مذہب میں بھی کوئی حصہ نہیں تھا، نہ اس کو عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا اور نہ جنت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔
اتنی گری ہوئی حیثیت تھی زمانے جاہلیت میں عورتوں کی۔ عورت کو عبادت کے قابل نہیں سمجھتے تھے، عورت کو جنت کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور روما کی بعض مجلسوں میں، یورپین ممالک کی بعض مجالس میں باہمی مشورے سے یہ طے کیا گیا کہ عورت ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح بھی نہیں ہے، اور عام طور پر باپ کے لیے لڑکی کا قتل کرنا بلکہ زندہ درگور کر دینا صرف جائز ہی نہیں تھا، اس کو فخر سمجھتے تھے، اس کو عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ باپ اپنی بیٹی کو گڑھے کے اندر ڈال دیتا تھا، اوپر مٹی ڈال دیتا تھا، اس کو بڑی عزت کی چیز سمجھتا تھا کہ میں نے بڑی عزت والا کام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا، اس پر فخر سمجھتے تھے لوگ۔ اور یہ جو عمل باپ کرتا تھا بیٹی کے ساتھ، یہ اس کی عزت کی نشانی ہوتی تھی، شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا اس معاشرے میں۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عورت کو کوئی بھی قتل کر دے، نہ اس پر قصاص واجب ہے نہ خون بہا واجب ہے۔ کتنی گری ہوئی حیثیت تھی زمانے جاہلیت میں عورتوں کی، اس کو کوئی قتل کر دے کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی خون بہا نہیں ہے۔ اور اگر شوہر مر جاتا تو بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 586 عیسوی میں فرانس نے عورت پر صرف یہ احسان کیا کہ بہت سے اختلافات کے بعد ان کی اسمبلیوں میں یہ قرارداد پاس کی گئی کہ عورت ہے تو انسان، مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ پہلے جانور سمجھتے تھے، اب صرف اتنا ہوا کہ انہوں نے یہ قرارداد پاس کر دی، ہے انسان ہے، لیکن ہے کس کے لیے؟ صرف مرد کی خدمت کے لیے۔ خلاصہ یہ کہ پوری دنیا اور اس میں بسنے والے تمام اقوام اور مذاہب نے عورت کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کو سن کر بدن کے رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مخلوق کے لیے نہ کہیں عقل و دانش سے کام لیا جاتا تھا اور نہ ہی عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا، لیکن ہم قربان جائیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام پر، اس سچے دین پر کہ جس نے دنیا کی آنکھیں کھول دی، انسان کو انسان کی قدر کرنا سکھلا دیا اور عدل و انصاف کا قانون جاری فرما دیا۔ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم قرار دے دیے اسلام نے جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ عورت کو اسلام نے خود مختار بنایا، وہ اپنی جان اور مال کی ایسی ہی مالک قرار دی گئی جیسے مرد ہوتا ہے۔ جیسے مرد اپنے مال کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا، جس طرح مرد اپنی جان کا مالک ہے، اسی طرح عورت کو اس کی مال کا اور اس کے جان کا مالک قرار دیا گیا۔ اور کوئی شخص، خواہ وہ باپ ہو، دادا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس کو وارث دے دیتا بس اسی کی ہے، خواہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ لیکن اب اسلام نے کیا قانون بنایا ہے؟ بالغ عورت ہے، اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف آپ کسی جگہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی، باپ کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی، دادا کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی، کسی بھائی کو شریعت نے، کسی وارث کو، کسی بھی ولی کو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ عورت کا زبردستی
جبراً کسی جگہ نکاح کرے جس پر وہ راضی نہ ہو، اور اگر وہ راضی نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا تو اس کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اگر وہ منظور نہ کرے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے اموال میں کسی مرد کو بغیر اس کی رضامندی کے، اجازت کے، کسی قسم کے تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عورت کا مال ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا شوہر بھی استعمال نہیں کر سکتا، اور شوہر کے مرنے پر یا طلاق دینے کے بعد وہ خود مختار ہے، جہاں چاہے وہ نکاح کرے، اس کی مرضی ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ آپ نے رشتہ داروں کی میراث میں اس کو بھی اتنا ہی حصہ ملتا ہے، ایسے ہی حصہ ملتا ہے جیسے مردوں کو ملتا ہے، اگرچہ ہے نصف لیکن ملتا ضرور ہے، اور اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی رکھنے کو شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام نے ایک عبادت قرار دیا ہے۔ شوہر اس کے حقوق واجبہ اگر ادا نہ کرے تو شریعت نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ اسلامی عدالت کے ذریعے اس کو ادائے حقوق پر مجبور کرے، ورنہ طلاق دینے پر مجبور کرے۔ یہ حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کی کیا حیثیت تھی اور اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، تو عورتوں کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور دین اسلام کی، مذہب اسلام کی قدردانی کرنی چاہیے کہ اسلام نے عورت کو عورت بنایا ہے، اس کو مقام دیا ہے، اس کو عزت بخشی ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس کے مقام کا لحاظ رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات، اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں لیکن عورت کو آزاد نہیں چھوڑا۔ عورت کو اس کے حقوق کے مناسبہ نہ دینا یہ تو ظلم قرار دیا، اس کو تو اسلام نے مٹا دیا۔ اسی طرح عورت کو کھلے مہار چھوڑ دینا اور مردوں کی نگرانی سے آزاد کر دینا کہ اس پر باپ کی بھی نگرانی نہیں ہے، اس پر شوہر کی بھی نگرانی نہیں ہے، اس پر بھائی کی بھی نگرانی نہیں ہے، اس کو بالکل آزاد چھوڑ دینا، یہ بھی عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ اور عالم کے اندر، جہان کے اندر ایک فساد کا راستہ ہموار کرنے کا، بربادی کا راستہ ہموار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مردوں کی نگرانی سے نکل کر عورت پورے انسانی معاشرے کے لیے ایک عظیم خطرہ بن سکتی ہے، جس سے دنیا میں فساد پھیل سکتا ہے، خون ریزی ہو سکتی ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عورتوں کے حقوق واجبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن بالمعروف، ولہن، اور ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں، بالمعروف، دستور کے موافق۔ آگے کیا فرمایا؟ حقوق ہیں، لیکن عورت مرد کی نگرانی میں ہے۔ عورت کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے، وہ مرد کی نگرانی میں نہ ہو، تو پھر دنیا میں وہ فساد برپا کرے گی، فتنے پھیلیں گے، گناہ عام ہوں گے، فحاشی کو عروج ملے گا، بے حیائی کو عروج ملے گا۔ اس لیے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ان پر درجہ ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، مرد ان کے نگران ہیں اور مرد ان کے ذمہ دار ہیں۔ مگر جس طرح اسلام سے پہلے جاہلیت اولیٰ میں اقوام عالم سب اس غلطی کا شکار تھیں، تمام اقوام اور تمام ممالک، تمام مذاہب اس غلطی کا شکار تھے کہ عورتوں کو ایک گھریلو سامان یا چوپایا کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، جانور کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا، کوئی اس کا مقام نہیں تھا۔ اسی طرح یہ جو دور شروع ہے جاہلیت اخریٰ کا دور، اس جاہلیت اخریٰ کے دور میں بھی پہلی غلطی کا رد عمل اس کے بالمقابل دوسری غلطی کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔
وہ کیسے؟ عورتوں پر مردوں کی اتنی سیادت اور نگرانی سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی کوشش مسلسل جاری ہے، جس کے نتیجے میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور دنیا جھگڑوں اور فساد کا گھر بن چکی ہے۔ قتل و خون ریزی کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جاہلیت اولیٰ کا زمانہ بھی اس جاہلیت اخریٰ کے زمانے سے پیچھے رہ گیا۔ عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے، الجاہل اما مفرط او مفرط، جاہل آدمی کبھی اعتدال پر نہیں رہتا، اگر افراط یعنی حد سے زیادہ کرنے سے باز آ جاتا ہے تو کوتاہی اور تقصیر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر حد سے زیادہ کوئی کام کرنے سے باز آتا ہے تو کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال اس زمانے کا ہے کہ یا تو عورت کو انسان کہنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور جب آگے بڑھے تو یہاں تک پہنچے کہ مردوں کی سیادت، مردوں کی نگرانی، جو مردوں، عورتوں اور پوری دنیا کے لیے عین حکمت اور عین مصلحت ہے، اس کو بھی اپنی گردن سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اتارا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج روزمرہ آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جب تک قرآن مجید کے اس ارشاد کے سامنے نہیں جھکیں گے تو ایسے فتنے روزمرہ بڑھتے رہیں گے۔ آج کی حکومتیں دنیا میں قیام امن کے لیے روز نئے نئے قانون بناتی ہیں، امن قائم ہو جائے، سکون قائم ہو جائے، اطمینان کی فضا بن جائے، اس کے لیے نئے نئے ادارے قائم کرتی ہیں اور کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن فتنے جس چشمے سے پھوٹ رہے ہیں اس کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ آج کل کی حکومتیں، اگر آج کوئی کمیشن اس تحقیق کے لیے بٹھایا جائے کہ فساد اور خون ریزی اور باہمی جنگ و جدل کے اسباب کیا ہیں، اس کی تحقیق کی جائے، تو میرے خیال میں 50% سے زائد ایسے جرائم کا سبب عورت اور اس کی آزادی نکلے گی، عورت نکلے گی اور اس کی آزادی نکلے گی۔ مگر آج کی دنیا میں نفس پرستی کے غلبے نے بڑے بڑے حکماء کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے۔ خواہشات نفسانی کے خلاف کسی مصلحانہ قدم کو اٹھانا وہ گوارا نہیں کرتے، ان کے نفس کے خلاف ہے نا، ان کا نفس نہیں چاہتا، وہ عورت کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بے حیائی کا عروج چاہتے ہیں، وہ فحاشی اور عریانی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نور ایمان سے منور فرمائے، اور اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ 2 باتیں یہ ہو گئیں۔ تیسری بات، دنیا میں نظام عالم اور انسانی فطرت اور خود عورتوں کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک قسم کی حاکمیت اور نگرانی کا حق دے دیا جائے، بلکہ ان پر لازم کیا جائے، جس کا بیان اس آیت مبارکہ میں بھی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان پر نگران ہیں۔ لیکن اس سے تمام مردوں کا تمام عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں آتا، افضل ہونا لازم نہیں آتا، محکوم ہیں، مرد حاکم ہے، عورت محکوم ہے، لیکن افضل کون ہے؟ اس کا دار و مدار ایمان اور عمل پر ہے۔ ایمان اور عمل میں جو بھی آگے ہوگا وہ افضل ہے۔ اگر کوئی عورت ایمان اور عمل میں آگے ہے، مرد پیچھے ہے، وہ محکوم تو ہے لیکن مرد سے افضل ہے۔ اب ایک خاوند اور بیوی ہیں، بیوی نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، تلاوت کی پابند ہے، ذکر و اذکار کی پابند ہے، تہجد کی پابند ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے۔ مرد نکھٹو ہے، نہ اس کو نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ مسجد میں آنے کی پرواہ ہے، یہ اس مرد سے افضل ہے۔ محکوم ہے لیکن پھر بھی افضل ہے، کیوں؟ افضلیت کا اور کرامت کا دار و مدار وہ ایمان اور عمل پر ہے، جس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا۔ بہت سی عورتیں آخرت میں بہت سے مردوں سے بڑھ جائیں گی،
ایمان اور عمل کی برکت سے، ایمان اور عمل کی وجہ سے۔ اور آخرت میں درجات کی ترقی اور تنزل ایمان اور عمل کے درجات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے امور آخرت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ مردوں ہی کا درجہ عورتوں سے بلند رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تصریحات موجود ہیں کہ بعض عورتیں اپنی طاعت اور عبادت کے ذریعے بہت سے مردوں پر فائق ہو جائیں گی، بلند ہو جائیں گی، اور ان کا درجہ بہت سے مردوں سے اونچا ہو جائے گا، بلند ہو جائے گا۔ افضلیت کا دار و مدار یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل پر رکھا ہے۔ جس میں بھی ایمان اور عمل ہوگا تو وہ افضل ہوگا، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ وہ عورت ہے تو مرد سے آگے بڑھ جائے گی، مرد ہے تو عورت سے آگے بڑھ جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا فرمایا کہ انسانوں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، لیکن افضلیت کا جو مدار بتایا ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ جس میں جتنا تقوی ہوگا، جتنی پرہیزگاری ہوگی، جتنی اللہ تعالیٰ کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اتنا اس کا مقام ہوگا اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مرتبہ ہوگا۔ جو بیوی ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے وہ کنیز کی طرح ہے، اس پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو۔ بیوی پر اپنے شوہر کی اطاعت واجب ہے، بشرطے کہ شوہر اس کو کسی گناہ کے کام پر مجبور نہ کرے۔ اگر اس کو کسی گناہ کے کام کا کہہ رہا ہے، مثلا تم پردے کا اہتمام نہ کرو، میرے بھائیوں سے پردہ نہ کرو، دیور سے، جیٹ سے، پھوپھیزاد سے، ماموزاد سے، خالہ زاد سے، جتنے بھی غیر محرم رشتہ دار ہیں، مرد بیوی کو مجبور کرتا ہے تم پردے کا اہتمام نہ کرو، اس میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی نافرمانی کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مر جائے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ عورت مر گئی، اس کا شوہر اس سے راضی ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر عورت 5 وقتہ نماز اور رمضان کے روزے رکھتی رہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہے، یعنی زنا سے اپنے آپ کو بچائے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچائے، اور شوہر کی اطاعت کرتی رہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخل ہو جائے گی، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، مرتے ہی جنت میں گئی۔ دوسری طرف ایک عورت تہجد گزار ہے، قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں مصروف ہے، لیکن اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، یہ مرتے ہی جہنم میں جائے گی، مرتے ہی یہ عذاب میں مبتلا ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے خامند کو راضی نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان اور توحید کے بعد کسی بندہ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں کہ اس کی بیوی نیک اور پاک دامن ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو یہ نعمت عطا فرمائے، بیوی پاک دامن ہو، فرما بردار ہو، نیک ہو، اس سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ ایمان کے بعد یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی بنانا پڑتا ہے نا، خود بھی انسان اپنے آپ کو نیک بنائے نا، تو تب اس کی بیوی بھی پھر نیک ہوگی، ظاہر صحبت کا اثر ہوگا، اس کی صحبت میں وہ رہتی ہے تو اس کے اثرات اس پر پڑیں گے، یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، مسجد میں جانے والا ہے،
تو اس کے اثرات اس کے گھر پر مرتب ہوں گے، اس کی بیوی پر پڑیں گے، اس کے بچوں پر پڑیں گے، اس کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی نیک ہوگی، اس کے بچے بھی نیک ہوں گے۔ اور فرمایا کہ عورت پر شوہر کا اس قدر حق ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر سر سے پاؤں تک زخم ہوں اور ان سے سڑ کر پیپ اور خون نکلے اور عورت اس کو اپنی زبان سے چاٹے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے آپ نے شوہر کو پیالہ بھر پانی پلانا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی کا پلا دے، مکاشفۃ القلوب کتاب میں لکھا ہے، یہ روایت مکاشفۃ القلوب کتاب کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ عورت اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پلا دے، یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور پھر شوہر کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو 500 برس کی راہ سے آئے گی۔ 5 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو 500 برس کے راستے سے آئے گی، 500 سال کے فاصلے سے آئے گی۔ پہلا شخص وہ آدمی جس کے بال بچے زیادہ ہوں اور وہ رات دن محنت مشقت کر کے ان کے لیے کسب حلال کمائے، کسب حلال سے روٹی کمائے، اس کو جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے آئے گی۔ نمبر 2 وہ آدمی جو ایک عرصہ تک گناہ کرتا رہے پھر سچے دل سے توبہ کر لے اور توبہ کی حالت میں مر جائے۔ نمبر 3 وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار ہو، اس کو جنت کی خوشبو 500 برس کے راستے سے آئے گی۔ نمبر 4 وہ عورت جو شوہر کو اپنا حق مہر معاف کر دے، اس کو بھی جنت کی خوشبو 500 سال کے راستے سے آئے گی۔ لیکن اس پر آپ خوش نہ ہوں، ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم خوش ہو جائیں اور بیوی کو یہ فضائل سنائیں، جی 500 سال کے راستے سے جو ہے نا خوشبو آئے گی، اپنا مار معاف کرو، یہ تو بغیرتی ہے نا کہ شوہر بیوی سے کہ مجھے مار معاف کر دو۔ بھائی مار ادا کیوں نہیں کرتے ہو؟ رکھا کس لیے تھا؟ دکھلاوے کے لیے رکھا تھا۔ اور حضرات علماء کا یہ قول ہے کہ اگر عورت نماز پڑھے اور نماز کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعائے خیر نہ کرے تو اس کی نماز رد کر دی جائے گی، اور جب تک شوہر کے لیے دعائے خیر نہ مانگے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہر عورت پر یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو عورت اپنا سر کھول کر اپنے گھر میں بیٹھے تو جب تک سر دوپٹے سے نہیں ڈھانپے گی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور اگر کسی غیر محرم رشتہ دار یا اجنبی شخص کی نگاہ اس عورت پر پڑ جائے گی تو 1000 برس تک اس عورت کو دوزخ میں غوطے دیے جائیں گے۔ اس بارے میں عورتیں کتنی کوتاہی کرتی ہیں، گھر میں سر ننگا ہے، دوپٹہ نہیں ہے، گھر میں پھر رہی ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں ان کو ان وعیدوں کا پتہ نہیں ہے کہ عورت کا سر کھلا ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے۔ اگر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ گئی، کوئی اچانک گھر میں غیر محرم داخل ہو گیا، اس کی نگاہ پڑ گئی تو 1000 سال تک اس کو دوزخ میں غوطے دیے جائیں گے۔ حضرت اعمش رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جو عورت گھر کی دیوار کے سوراخ سے یا کھڑکی سے غیر محرم مردوں کو دیکھے تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں میخیں ٹھونک کر اس کو دوزخ میں لے جایا جائے گا، اور اس کی نماز، روزہ، صدقہ، خیرات
کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں بھی عورتوں میں کوتاہی ہے، عورتوں میں یہ بد نظری کا مرض ہوتا ہے، اگرچہ ان کے دل میں غلط ارادہ نہیں ہوتا۔ یہ عورت کی صفت ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی پر نظر نہیں کرتی، لیکن عورتوں میں یہ مرض ہے مردوں کو دیکھنے کا، دیکھتی رہتی ہیں، غلط نیت سے وہ نہیں دیکھتی ہیں، ان کی کوئی غلط نیت یا غلط ارادہ نہیں ہوتا، اس بارے میں وہ عفیف ہیں، مردوں سے زیادہ عفیف ہیں۔ مرد کی نگاہ غلط نیت اور ارادے کے ساتھ غیر محرم پر پڑ سکتی ہے، لیکن بیوی کی نگاہ کسی غیر محرم پر غلط نیت اور ارادے سے نہیں پڑ سکتی۔ البتہ ویسے ان میں دیکھنے کا مرض ہے تو ویسے دیکھنا بھی گناہ ہے، اس سے بھی عورتوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اب عورت پر شوہر کے 21 حقوق ہیں، 21 حقوق، بیوی پر شوہر کے 21 حقوق ہیں۔ نمبر 1، مرد کی خواہش کو پورا کرے۔ نمبر 2، اپنے آپ کو شوہر کی خوشنودی کے لیے آراستہ رکھے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ مرض ہے، جب کہیں باہر جائیں گی نا، کسی ماتم میں جائیں گی، شادی میں تو ویسے بھی بن سنور کے جاتی ہیں، لیکن دوسروں کا ماتم بھی جو ہے نا عورتوں کے لیے شادی ہوتی ہے، اس میں بھی خوب بن ٹھن کے خوب کپڑے پہن کر جائیں گی، جیسے کسی شادی میں جا رہی ہوں۔ ان کے لیے تو ماتم ہے، غم ہے، اور اس کے لیے شادی ہے، یہ خوب بن ٹھن کے جائے گی، اور گھر میں جیسے بھنگن ہوتی ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں۔ تو یہ بھی عورت پر مرد کے حقوق میں سے ہے کہ وہ گھر میں آراستہ ہو کر رہے، اچھا لباس پہنے، خوبصورت لباس پہنے، گھر میں خوشبو کا استعمال کرے، خوشبو لگا کر باہر نہ جائے، گھر میں شوہر کے لیے خوشبو کو استعمال کرے، آراستہ ہو کر رہے۔ نمبر 3، شوہر کے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز کسی کو نہ دے۔ نمبر 4، نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ نمبر 5، بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو جب تک وہ گھر میں واپس نہیں آتی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، شوہر کی غیبت نہ کرے اور اس کا عیب بیان نہ کرے۔ یہ بھی عورتوں میں مرض ہے، شوہر کی غیبت کرتی رہتی ہیں، اس کے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہیں، ایسا نہ کرے۔ نمبر 7، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 8، اپنے آپ کو نامحرم کی نظر سے بچائے، غیر محرم کی نظر سے بچائے، خواہ وہ دیور ہو، جیٹھ ہو، پھوپھی زاد ہو، خالہ زاد ہو، ماموں زاد ہو، شوہر کا ماموں ہو، شوہر کا چچا ہو، شوہر کا بھتیجا ہو، شوہر کا بھانجا ہو، اور اس عورت کا اپنا بہنوئی ہو یا نندوئی یعنی شوہر کا بہنوئی ہو، یہ سب غیر محرم ہیں، ان سے پردے کا اہتمام کریں۔ پردے میں سلام کر سکتی ہے، ان کے سامنے آراستہ ہو کر نہ آئے، اپنا چہرہ ان کو نہ دکھائے، یہ بھی عورت پر مرد کے حقوق میں سے ہے۔ نمبر 9، شوہر کی آبرو ریزی اور پردہ دری نہ کرے۔ نمبر 10، عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور شوہر کے جو تعلق دار ہیں، جو دوست ہیں، ان سے تعلقات پیدا نہ کرے۔ نمبر 11، شوہر کی اولاد پر جو پہلی بیوی سے ہو اس پر شفقت کرے۔ پہلی بیوی سے اولاد ہے، وہ مثلا فوت ہوگی یا دوسری شادی اس نے کر لی تو اس کی اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، ضد اور بخیلی سے کام نہ لے۔ نمبر 12، شوہر محتاج ہو اس کو حقارت سے نہ دیکھے۔ شوہر محتاج ہے، غریب ہے تو بیوی اس کو حقارت سے نہ دیکھے، گری ہوئی نظروں سے نہ دیکھے۔ نمبر 13، اپنے حسن کی وجہ سے شوہر پر فخر نہ کرے اور شوہر کی بدصورتی کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھے۔ نمبر 14، شوہر کے اختیار سے زیادہ فرمائش نہ کرے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو
دنیا میں ایذا پہنچاتی ہے۔ تو جنت میں جو اس کی بیوی ہے حور، وہ کہتی ہے کہ اے عورت اس کو تکلیف نہ دے، تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بے شک وہ مرد آج تیرے پاس مہمان ہے، ان قریب ہمارے پاس آ جائے گا۔ تو عورت اپنے شوہر سے اس کے اختیار سے زیادہ فرمائش نہ کرے، جتنی اس کی وسعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی فرمائش ہو۔ نمبر 15، بیماری میں پورے طور سے شوہر کی تیمارداری کرے۔ اگر شوہر بیمار ہے اس کا پورا خیال رکھے، پورا خیال رکھے۔ نمبر 16، اگر شوہر فقیر ہو تو عورت پر لازم ہے کہ وہ سلائی وغیرہ کر کے، کوئی کام کاج کر کے اس کو بھی کھلائے اور بچوں کو بھی سنبھالے۔ یہ بھی عورت پر مرد کے حقوق میں سے ہے۔ ظاہر ہے ایک مرد مثلا بیمار ہے، چارپائی پر پڑا ہوا ہے، مثلا فالج اس کو ہو گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے بیوی ہے نا، اگر بیوی اس کے سال میں چھوڑ کے چلی جائے اس نے تو مرنا ہی ہے۔ تو عورت پر یہ بھی حق ہے کہ وہ خود کوئی سلائی کا کام کرے یا کوئی ایسا کام جس سے اس کی عزت بھی محفوظ رہے، خود بھی اپنے آپ کو سنبھالے، شوہر کو بھی سنبھالے اور بچوں کو بھی سنبھالے۔ نمبر 17، اوقات عبادت میں شوہر کی مدد کرے، اس کی اعانت کرے، دین کے کام میں شوہر کی مددگار بنے، رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ نمبر 18، بیوی کو گھر کا کام بھی کرنا چاہیے اور چکی وغیرہ پیسنا یہ بھی سنت ہے، یعنی بیوی گھر کے کام کاج میں عار محسوس نہ کرے کہ میں جھاڑو لگاؤں، میں برتن دھوؤں، میں جو ہے نا کپڑے دھو کر دوں، میں برتن دھو کر دوں، میں تمہارے بچوں کو سنبھالوں، ایسا نہ کرے۔ اور ایک آدمی تھا نا، نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، تبلیغی جماعت کا تھا، اس کی خواہش تھی کہ کوئی عالمہ بیوی مجھے مل جائے، میرے گھر کا ماحول بن جائے، کوئی دین کا کام ہو جائے، میری بہنیں دین سیکھ لیں، بھائی دین سیکھ لیں، میری والدہ دین سیکھ لیں، یہ اس کی خواہش تھی۔ اس نے ایک عالمہ لڑکی سے نکاح کر لیا۔ تو اس نے کچھ دنوں کے بعد مطالبہ شروع کر دیا کہ مجھے الگ گھر بنا کے دو، میرا شرعی حق ہے۔ اب ظاہر شرعی حق تو ہے نا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، تو میں نے تو اس لیے عالمہ سے رشتہ کیا تھا کہ وہ کچھ گھر میں دینی ماحول پیدا کرے گی، کچھ دین سکھائے گی، قرآن اور حدیث سکھائے گی، بچوں کو قرآن پڑھا دے گی، یہ تو اب الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، تو میرا کام تو نہ ہوا۔ وہ بہت پریشان ہوا، ایک عالم کے پاس چلا گیا، تو ان سے مشورہ کیا کہ حضرت میں نے عالمہ سے رشتہ کیا تھا، نکاح کیا تھا، اب وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے، میں تو پریشان ہوں۔ فرمایا ایسا کرو، تم اس سے جا کر کہو کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے الگ گھر بناتا ہوں، لیکن اس میں 6-7 مہینے لگیں گے۔ اس 6-7 مہینے کے عرصے میں تمہارا گھر بھی بن جائے گا، میں دوسری شادی بھی کر لیتا ہوں تاکہ وہ میری والدہ کے ساتھ رہے اور گھر میں کوئی دین کا ماحول بنے۔ اس نے کہا آپ دوسری شادی کیوں کرتے ہیں، میرے اندر کوئی کمی ہے؟ تو شوہر نے کہا یہ جو گھر ہے، یہ جو مکان ہے، اس میں کوئی کمی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ پھر دوسرے مکان کا مطالبہ کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا میرا شرعی حق ہے۔ تو مرد نے کہا کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں، یہ بھی میرا شرعی حق ہے، یہ بھی میرا شرعی حق ہے نا، میں دوسری، ٹھیک ہے آپ کا شرعی حق میں آپ کو دیتا ہوں، جو میرا شرعی حق ہے وہ میں پورا کر لیتا ہوں۔ اب اس نے کہا اگر میں اپنا یہ شرعی حق چھوڑ دوں، دوسرے مکان کا مطالبہ نہ کروں تو پھر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی اپنا شرعی حق چھوڑتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا نا۔ اب دیکھیں سوال پر سوال کیا نا، سوال پر سوال سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا میرا شرعی حق ہے مجھے مکان دے دو، اس نے کہا میرا شرعی حق ہے میں شادی کرتا ہوں، بات ختم۔ نہ اس نے مکان کا مطالبہ کیا نہ اس نے شادی کی، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بات اس سے چلی کہ عورت کو گھر کے کام کاج کرنے سے عار نہیں کرنا چاہیے کہ میری ساس ہے میں اس کی کیسے خدمت کروں، میرا سسر ہے اس کی میں کیسے خدمت کروں،
گھر میں بچے ہیں، میں ان کی کیسے خدمت کروں؟ خدمت کرنی چاہیے، اگرچہ اس پر لازم نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن شوہر کے حقوق میں شامل ہے، اخلاق کا تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا ہے۔ نمبر 19، شوہر کو خیر سے یاد کرے، اچھائی سے یاد کرے، برائی سے یاد نہ کرے۔ نمبر 20، شوہر کے لیے دعا کرتی رہے۔ نمبر 21، شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے، اس عرصے میں نہ تو خوشبو لگائے اور نہ ہی بناؤ سنگار کرے، یہ بھی عورت پر مرد کا حق ہے۔ اب یہ تو عورت پر مرد کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق۔ اب جو شوہر ہے اس پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ شوہر پر، شوہروں پر بیوی کے بھی حقوق ہیں، جس طرح بیوی پر شوہر کا حق ہے، شوہر کے بھی بیوی پر حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے ساتھ یعنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے اور اس کی تکلیف کو برداشت کرے، اور جو عورت کی عقل میں کوتاہی ہے اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے قصور کو معاف کرے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، گھر میں کوئی برتن ٹوٹ گیا اور سالن میں نمک تیز ہو گیا، مرچ تیز ہو گئی، یا سالن ٹھنڈا ہے، اس میں اس کو ملامت نہ کرے۔ پچھلے دنوں اخبار میں ایک بات آئی تھی، غالباً کوستان کا کوئی واقعہ تھا کہ شوہر نے بیوی کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ سالن ٹھنڈا تھا، سالن ڈال کے دیا، وہ سالن ٹھنڈا تھا، اس نے بیوی کو قتل کر دیا۔ تو ان چیزوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی عورت کی بد اخلاقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت میں ملا، اور جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرے گی اسے اتنا اجر ملے گا جتنا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ خوش خلقی صرف یہی نہیں ہے کہ عورت کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے غیظ و غضب کے وقت، غصے کے وقت حوصلے سے کام لے اور تکلیف کو برداشت بھی کرے، یہ بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ کیونکہ بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پلٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دے دیتی تھیں، اور کوئی ایک تو پورا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنا بھی چھوڑ دیتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے تھے۔ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی جو شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی 21 حقوق ہیں، وہ تو چونکہ ابھی بیان نہیں ہو سکتے، گھنٹہ پورا ہونے والا ہے، 10 منٹ ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے حلقے میں بیان ہوں گے۔ البتہ ایک بات بیان کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کچھ بات ہو رہی تھی، تو بیوی نے پلٹ کر جواب دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے پلٹ کر جواب دیتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ آپ سے بہتر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو حفصہ برباد ہو گئی، گھاٹے میں پڑ گئی، اگر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب دیتی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، تم ابن ابی قحافہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیوی ہیں، پیاری بیوی ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب دینے سے منع فرما دیا۔ پلٹ کر جواب دینا یہ بیوی کی فطرت میں داخل ہے، اس سے مرد کو طیش میں نہیں آنا چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ باقی جو شوہر کے ذمہ عورت کے حقوق ہیں وہ انشاءاللہ اگلے حلقے میں بیان ہوں گے۔ ابھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اس میں ذات کا بھی، نفی اس بات کا بھی، اور اس بات مجرد کا بھی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الا 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 اللہ
إلا الله 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 جل جلاله الله 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 اللہ 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 جل جلال۔ ایک ضروری بات عرض کر دوں، چونکہ یہ اصلاحی حلقہ ہے، اپنی اصلاح کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح جسمانی امراض کے معالج ہیں، اسی طرح جو روحانی امراض ہیں، انسان کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، یہ جتنے امراض پڑے ہوئے ہیں ان کے بھی روحانی معالج ہیں۔ تو کسی نہ کسی شیخ طریقت سے، کسی اللہ والے سے، صاحب نسبت سے اصلاحی تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، کچھ دوستوں کو تو میں نے بتائے ہوئے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو نہیں بتایا ہوا تو وہ بھی یہ ذکر شروع کر دیں۔ یہ روحانی غذا ہے ہماری،
اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، نماز، جتنے بھی اعمال ہیں یہ ہماری روحانی غذا ہیں۔ اصلاح کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کثرت ذکر اللہ اور نمبر 2 صحبت اہل اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔